منبر رسول پر جلوہ فرما جلوہ بار حضرات علماء کرام، محترم شورائے عظام، محترم بزرگوں، ہم ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مولانا تجمل حسین صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ترنم بہرائچی صاحب، مولانا قاری نعمت اللہ صاحب نوری، تبسم مشاہدی یہ حضرات پڑھنے سے رہ گئے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سبھی پڑھنے میں سب کا سن لوں، کسی کا دل نہ ٹوٹے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو وقت ملے تھوڑی سی میں عرض و معروض کروں۔ اور میں نے پہلے ہی بھیجا تھا کہ آپ جگہ دیکھ کر آؤ، پروگرام تو کر رہے ہو، ایسی جگہ ہو جہاں مخلوق خدا کو زحمت نہ ہو، جگہ قاعدے کی ہو۔ آنے والا بھی سیدھا تھا اور کرنے والے بھی سیدھے تھے۔ پھر وہی شعر یاد آتا ہے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے جو ابھی علامہ سری سنی حضرت مولانا تجمل حسین صاحب قبلہ سے، تو ذہن میں کوئی شیش محل لے کے نہ بیٹھیے گا۔ میں ایک خادم ہوں، بہت ادنا آپ کا خادم، بس صبح شام، صبح کہیں شام کہیں، دن کہیں رات کہیں، پھرتے ہیں عاشق بدنام کہیں، پتہ کیا خواب بتائیں نشاں بے نشاں اپنا، لگا بستر جہاں لیٹے وہیں سمجھا مکان اپنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ گھر گزرا، اس کے بعد سے آپ ہی کی خدمت میں ہوں، عزیز قادہ آ گیا۔ اب دیکھیے کب واپسی ہوتی، بس ایک درد دل لیے پھرتا ہوں، نہ معلوم کس کو میرے دل کی آواز پسند آ جائے اور مصطفیٰ پیارے کا غلام بن جائے۔ غالباً آپ ادھر تشریف لے آئیں، کانپوری نا؟ ہاں آپ ادھر تشریف لائیں، آئیے آئیے، ماشاء اللہ سے ادھر بلا لیجیے۔ حضرت مولانا تجمل صاحب سے پوچھ لیجئے کہ نعروں کا ٹائم تو تقدیر میں نہیں لگے گا، یا انتظامیہ سے معلوم کر لیں کس وقت تک کا پرمیشن ہے، کیونکہ مختصر گفتگو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے، آمین۔ بس تھوڑی دیر کے لیے ہم حاضر آئے، مگر قبرستان نہ بنائیے گا ہندوستان۔ آمین۔ کیا کہیں گے؟ ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، قال الله تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ آئیے آئیے، کانپور کے یہ بڑے ماشاءاللہ مائناز شاعر ہیں، آ جائیے، موقع لگے تو پڑھ لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کی آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی امت کے لیے رونے والے، اپنی امت کو بخشوانے والے، اپنی امت کو نماز دینے والے، اپنی امت کو روزہ دینے والے، اپنی امت کو اپنے دامن کرم میں چھپانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، شفاعتی اہل کبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، وہ محبوب، وہ آقا، وہ داتا، وہ رسول کہ حضرت موسیٰ بھی عرض کرے مولا کاش کہ مجھے تو ان کا امتی بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بولا مسلمان کدھر جا رہا؟ اس آقا پہ پہلے درود تو پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ الکفن، بریل کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں گنگنا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سیر آ رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سیر آ رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔
اور ایک دیوانہ کہتا ہے، ایک مستانہ کہتا ہے، ایک عاشق کہتا ہے، ایک پروانہ کہتا ہے، ایک فرزانہ کہتا ہے بڑے پیارے انداز میں، آقا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوانے کا انداز تو دیکھو، پروانے کا انداز تو دیکھو، عاشق کا انداز تو دیکھو، اب بھی نہیں سمجھے گا پیارے تو کب سمجھے گا؟ جیسے ہی اس نے کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، عشق نے دامن تھاما، محبت نے چیلنج کیا، پیار نے پکار کے کہا نادان پیار نہ کرو، پیار کر تو پیار کو بدنام نہ۔ محبوب کا نام آیا، نیند آ گئی، درود قضا ہو گئی، سلام قضا ہو گیا، تو برجستہ وہ کہتا ہے کہ آقا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا مجھے نیند آ گئی تھی، درود قضا ہو گئی تھی، اب جب میری آنکھ کھلے تو زبان پہ صلی اللہ کا ترانہ۔ اے میرا بھولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اگر کوئی مولانا تجمل حسین سے سلام بند کرے تو کہتے ہیں یہ فتنے والا ہے کہ مولانا تجمل صاحب سے سلام بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی مولانا جامع مسجد کے پیش امام صاحب، کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ اللہ اللہ، مولانا حکیم الدین صاحب، ان سے اگر کوئی سلام بند کرے تو کہتے ہیں لفڑا اس کا ہے، اس نے سلام بند کر دیا ہے، جھگڑا یہ کر رہا ہے، مولانا تجمل سے سلام اس نے بند کیا ہے، مولانا حکیم الدین سے سلام اس نے بند کیا ہے، اللہ والی مسجد کے پیش امام قاری، کیا نام ہے، قاری شریف صاحب، سلام ان سے بند کیا ہے، جھگڑا اس کا۔ بولو غلط تو نہیں کہتا؟ غلط کہوں تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالو، غلط کہوں تو میرے پاؤں میں بیڑی ڈالو، غلط کہوں میں مجرم ہوں تو مجھے کوٹھے میں بند کر دو کہ ادریس رضا تو مجرم ہے، تو فسادی ہے۔ پتہ چلا پیارے تمہارا قانون یہ ہے کہ جو سلام بند کرے مولانا تجمل سے وہ جھگڑالو ہے، جو سلام بند کرے مولانا قطب الدین سے وہ جھگڑالو ہے، جو سلام بند کرے مولانا شریف سے وہ جھگڑالو ہے۔ مولانا شریف جھگڑالو نہیں، جو سلام بند کرے وہ جھگڑالو۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا پیارے کیا کدھر جا رہا ہے؟ جو قانون تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، جو دستور تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، جس اصول کو تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، جس اصول کو اپنے معاشرے میں استعمال کر رہا ہے، کیا وہ اصول آقا کے لیے استعمال نہ ہوگا؟ کیا وہ اصول داتا کے لیے استعمال نہ ہوگا؟ کیا وہ اصول مصطفیٰ جان رحمت کے لیے استعمال نہ ہوگا؟ اللہ، جس نبی نے نماز دی ہو، جس نبی نے روزہ دیا ہو، جس نبی نے حج دیا ہو، جس نبی نے زکات دی ہو، جس نبی نے خدا کی پہچان کرائی ہو، جس نبی نے ایمان دیا ہو، آج اسی نبی کے سلام پر پہلا بٹھایا جائے۔ یا رسول اللہ، ہم آہ بھی کرتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اے بھولا مسلمان، آ جاؤ اسی آیت مقدسہ کے اندر، ادریس رضا سے نہ پوچھو، بریلی کی کتاب سے نہ پوچھو، آؤ آؤ قرآن پاک سے پوچھو، آؤ آؤ فرقان حمید سے پوچھو۔ اللہ اللہ، یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی بے شک مفہوم آیت مقدسہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ، ہم نے کہا آیت کریمہ کا بھی مفہوم عرض کیا، مگر مجھ سے پہلے مولانا قاری عطا العشمت صاحب آئے، انہوں نے کہا درود شریف پڑھیے۔ کیا کہا؟ زور سے بولو بھائی۔ آپ نے کہا اللہم صلی، مولا درود بھیج اپنے حبیب پر۔ ابھی آئے مولانا بشارت حسین صاحب، انہوں نے کہا درود شریف پڑھیے، تو آپ نے کہا اللہم صلی، اے مولا تو اپنے محبوب پر درود بھیج۔ ابھی آئے شاعر اہل سنت، تو انہوں نے کہا درود شریف پڑھیے، آپ نے کہا اللہم صلی، مولا تو درود۔ معذرہ کیا؟ اللہ نے فرمایا تھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مفہوم آیت مقدسہ نماز پڑھو، نماز کو ادا کرو۔ تب آپ نے نہیں کہا مولا تو نماز پڑھ۔ رب نے آپ سے فرمایا روزہ رکھو، واقیموا الصیام الی اللیل، تو آپ نے نہیں عرض کیا پروردگار عالم تو روزہ رکھ۔ پروردگار عالم نے آپ سے کہا تھا زکات دو، تو آپ نے نہیں عرض کیا مولا تو زکات دے۔ زکات آپ دو، روزہ آپ رکھو، نماز آپ پڑھو، اور جب سلام کی باری آئے، اے بولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا، اے پیارا نوجوان اب بھی نہ سمجھے گا۔ اللہ اللہ، اس کے دو جواب اعلیٰ حضرت سرکار نے عطا فرمائے۔ پہلا جواب اعلیٰ حضرت سرکار یہ عطا فرماتے ہیں کہ مولی کو مولا ہم تیرے محبوب کی شان محبوبیت سے واقف نہیں، اللہم صلی، مولا اس کی شایان شان تو ہی درود بھیج۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ پہلے ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، اس کے بعد والد آئے، پھر ہم آئے، پھر ہم چلے جائیں گے تو ہمارا بیٹا ہوگا، پھر پوتا ہوگا، پرپوتا ہوگا، یعنی ہمارا وجود دو آدم کے درمیان ہے، پہلے نہیں تھے آج ہیں، پھر آنے والے دور میں ہم نہ ہوں گے، ہماری اولاد ہوگی۔ تو جب ہم نہ ہوں گے تو درود کون پڑھے گا؟ درود کون پڑھے؟ اللہم صلی، پروردگارا تو درود بھیج، اس لیے کہ ہم نہ ہوں گے خدا ہوگا، زمین نہ ہوگی خدا ہوگا، آسمان نہ ہوگا خدا ہوگا، چاند کی چاندنی نہ ہوگی خدا ہوگا، سورج کی کرن نہ ہوگی خدا ہوگا، جنت نہ ہوگی خدا ہوگا، اور جب خدا ہوگا تو محبوب خدا کا درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان۔ اللہ، اور آگے چلو، کیا ہے اور آگے چلو۔ ابھی ہم آئے تو ہم نے کہا السلام علیکم، کیا کہا؟ ہمارے کرم فرما دیرینا حضور شیخ سنت کے چہیتے مرید نثار بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں کس چکی کا یہ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے پتہ بتا دے تو میں بھی جا کے کم سے کم کلو 2 کلو لے آؤں۔
اس لیے کہ کہنا چاہیے سنابل کی والدہ بھی کہتی بہت پتلے دبلے ہو. میں نے کہا الحمدللہ پتلا دبلا تو بڑے بڑے موٹے حق مارتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. دیکھیے آپ یہ ہمارے نثار بھائی حشمتی بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. بقول ہمارے مولانا بشار حسین صاحب قبلہ کے والد ماجد کے کہ چاول جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. تو یہ پرانے چاول بیٹھے, صحت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اگر کسی وہابی پہ گر جائیں تو وہ مر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ 302 لگے نہ 301 لگے. کیا ہوا اگر پولیس والے پوچھے گا کیا ہوا, کیلے کے چکر میں پاؤں پڑا, پھسل گیا, گر گیا, یہ مر گیا. اللہ اللہ ہر سنی کو یہ صحت عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اللہ. میں ابھی حاضر آیا, میں نے کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ زور سے بولو. میں بوڑھوں کو سنانے نہیں آیا ہوں, ان نوجوانوں کو بچانے آیا ہوں جن پر آج تبلیغی جماعت نظر لگائے ہوئے. سیار بھی سیاست میں کس درجہ سے آنا ہے, سیار بھی سیاست میں کس درجہ سے آنا ہے. کوے پہ نگاہیں ہیں, بلبل پہ نشانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بوڑھوں کو بتانے نہیں آیا, اپنے ان بھولے نوجوانوں کو بتانے آیا ہوں. اب سنو, تقریر کے بعد سمجھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کدھر جا رہے ہو بولا نوجوان, کدھر جا رہا؟ آجا دامن مصطفیٰ میں آجا, آجا محبوب کی رضائے رحمت میں آجا, آجا اللہ کے پیارے محبوب کے دامن کرم میں آجا. کدھر جا رہا؟ اگر مجھے کہہ لینے دے پیارے, آ گئی بات, مجھے کہہ لینے دے. اگر عبادت میں بچا لیا ہوتا, اگر عبادت میں بچا لیا ہوتا تو عبادت کرنے والا, جنت والا, حوروں والا, خلوہ والا ابلیس باہر نہ کر دیا جاتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شیر ہندوستان, شہزادے شیر سنت, زندہ آباد. اے میرا بھولا مسلمان, سجاد بھائی نے نوکر رکھا اور پھر نکال دیا. تو مولانا تجمل حسین صاحب قبلہ نے کہا کہ رکھا کیوں تھا؟ رکھا تو پھر نکالا کیوں؟ رکھا کیوں تھا سجاد بھائی, اور رکھا تھا تو نکالا کیوں؟ تو بولے انہوں نے چوری کر لی تو نکال دیا. ہے نا بھائی, بات سمجھ میں آئی؟ کسی بنا پہ نکالا گیا. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا. مگر سجاد بھائی کو معلوم نہ تھا, وہ غیب داں نہ تھے, وہ غیب داں. مگر خدا کے غیب کے تو وہابی بھی قائل ہو, غیر مقلد بھی قائل ہے کہ خدا غیب جانتا ہے. تو اے غیر مقلدوں مجھے جواب دو, اے اہل حدیث کا نعرہ لگانے والوں جواب دو. جب خدا غیب داں ہے, خدا کی قسم غیب داں ہے, تو رکھا تو نکالا کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مر جاؤ گے تم, جواب نہ لا پاؤ. سبحان اللہ. مگر جب ہم نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اس میں حکمت کیا ہے, تو فرمایا حکمت رب جانے, مگر جو اس نے اپنے کرم سے, اپنے حبیب کی عطا سے ہم کو دی, وہ حکمت اس کے اندر بات یہ ہے. 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل جب لور کورٹ کے اندر مقدمہ چلتا ہے تو وکیل اپر کورٹ کا فیصلہ پیش کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں نظیر. کیا کہتے ہیں؟ نظیر. کہ سر دیکھیے یہ سپریم کورٹ کی نظیر ہے. بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ سر یہ دیکھیے سپریم کورٹ کی. اب جب اس نظیر کو وہ دیکھتا ہے تو وہ مجسٹریٹ بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ دیتا, اسی کی نظیر میں. 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل رب کو صبح قیامت تک قانون بنانا تھا کہ کوئی عبادت کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ جنت میرے باپ کی ہو گئی. اگر عبادت کرنے کے بعد, جنت میں رہنے کے بعد بھی میرے حبیب کو سجدہ نہ کرے گا تو نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اب آ جاؤ ذرا ان علماء سے پوچھو, اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے علماء کو تسلط فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ان علماء کرام سے پوچھو. پہلی منزل عبادت کی قیام ہے, پھر دوسرا رکوع ہے, پھر تیسرا تشہد ہے, پھر چوتھا اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ بولا مسلمان, اب بھی نہ سمجھے گا. پہلی منزل تعظیم کی قیام, دوسرا رکوع, تیسرا تشہد جس میں تحیات پڑھ, اور چوتھا زور سے بولو. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے. کدھر جا رہا؟ اس نے سجدے کا انکار کیا تھا, جو آخری منزل ہے تعظیم کی, راندے درگاہ کر دیا گیا. تو جس نے سجدے کا انکار کیا وہ نہیں بخشا گیا, تو جس نے قیام تعظیمی کا انکار کیا ہے وہ کیسے بخش دیا جائے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہزادے شیر سنت. یہ تو نہیں بولو کھڑے ہو کے تعظیم کرتے, اب بھی نہیں سمجھے تو کب سمجھے. اس نے سجدے کی تعظیم سے انکار کیا تھا, جو آخری منزل ہے, اور اندر پہنچ گیا تھا. انہیں تو ابھی بورڈنگ کارڈ بھی نہیں ملا.
اندر پہنچ گیا تھا باہر پھینک دیا گیا. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے آج لے لوں کی پناہ, آج مدد مانگیں سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. ابھی ہم حاضر ہوئے, حاضر ہونے کے بعد ہم نے کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ زور سے بولو السلام. فوراً حضرت مولانا تجمل حسین صاحب نے فرمایا وعلیکم السلام. کیا کہا؟ ہم آئے, ہم نے کہا السلام علیکم. حضرت مولانا قاری نعمت اللہ صاحب نوری نے فرمایا وعلیکم السلام. کیا کہا؟ وعلیکم. ہم آئے, ہم نے کہا السلام علیکم. مولانا بشارت حسین صاحب نے فرمایا وعلیکم السلام. ہم آئے, ہم نے کہا السلام علیکم. ہمارے مولانا شریف صاحب امام صابری مسجد نے فرمایا. آپ نے دیکھا ادریس رضا نے سلام کیا, مولانا تجمل صاحب نے سلام کا جواب دیا. ادریس رضا نے سلام کیا, مولانا بشارت حسین صاحب نے سلام کا جواب دیا. ادریس رضا نے سلام کیا, مولانا نعمت اللہ صاحب نوری نے سلام کا. ادریس رضا نے سلام کیا, مولانا قطب الدین صاحب نے سلام کا. زور سے بولو. سمجھ گئے کوئی انبن نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر جھگڑا ہوتا تو سلام کا تبادلہ نہ ہوتا. بولو جھگڑا ہوتا سلام ہوتا ہے نہیں. فوراً سمجھ گئے کوئی انبن نہیں ہے, کوئی بگاڑ نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. مگر جیسے ہی ہم نیچے اترے فوراً ہمارے انجمن کے نوجوان آگے بڑھے اور بازو تھاما کا ادریس رضا آگے کا سفر بعد میں, بمبئی کا سفر بعد میں, کرلا کا سفر بعد میں. بات ایسی ہے کہ صدر صاحب میں سیکریٹری صاحب میں سلام بند ہو گیا ہے. کیا کہا؟ سلام بند ہو گیا. پہلے اس مسئلے کو حل کریں, بعد میں آپ آگے بڑھیں. ایک جملہ کہا سلام تو فوراً ہمارے ذہن نے بتا دیا اتنی انبن ہو گئی, اتنا جھگڑا ہو گیا, اتنی لڑائی ہو گئی کہ سلام اب بھی نہیں سمجھے گا. بولا مسلمان تو کب سمجھے, اے نا باقی مسلمان کب سمجھے. کیا مطلب؟ یعنی ان کی نبی سے لڑائی ہو گئی تو انہوں نے سلام بند کر دیا, اور غلامان رسول کی نہ آج لڑائی ہوئی ہے اور نہ صبح قیامت تک لڑائی ہو. لہذا وہ برابر کھڑے ہو کر پڑھ رہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ذرا زور سے کہہ دو پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بات آ گئی ہے تو میں دیوا شریف حاضر ہوا تھا. حضور سرکار سیدنا وارث پاک کے آستانے. یہ کیا کہتے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ ادھر, یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم, یہ داڑھی والے کیا کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں. سوچا تھا داڑھی والا اگر غیر مقلد نہیں جائے گا, داڑھی والا دیوبندی نہیں جائے گا, داڑھی والا وہابی نہیں جائے گا تو دیوا شریف میں مجمع کم ہو جائے گا. تو وارث پاک نے بتا دیا اگر داڑھی والا وہابی نہیں آئے گا تو چوٹی والا ہندو آئے گا, بھارت کی حکومت لے کے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمہارے جانے کی بات نہیں ہے, وارث پاک کے بلانے کی بات ہے. الحمدللہ سرکار جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے نصیب کی بات ہے. وہاں پر تقریر ہوئی اور وارثیوں کو سبحان اللہ میں نے بتایا, میں نے کہا یہ تو کم وقت وارث پاک کے کٹر دشمن. اللہ بس لے کے ڈنڈا دنا دن. دوسرے دن سے شروع ہو گئے کہ ادھر جماعت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد وہاں کے کچھ پیسے والے, کیونکہ پیسے میں لوگوں کو خریدتے ہیں نا دولت دے کے, لہذا کچھ لوگوں کو خریدا گیا, ان کا سودا ہوا. پھر جماعت کو لے کر آئے. ان وارثیوں نے دنا دن وہی ڈنڈا جو سرکار کی آستانے سے ملا اسی پہ پیٹا, سبحان اللہ, نکال دیا باہر. پھر اس کے بعد باقاعدہ تھانے میں رپٹ ہوئی, ڈی ایم, ایس پی, سٹی مجسٹریٹ سب لوگ آئے. وارثیوں کو بلایا, حضرت توجہ چاہتا ہوں, سن رہے ہو پیارے, وارثیوں کو بلایا, ان توجیوں کو بلایا. میٹنگ ہوئی. بھائی جھگڑا کیوں, جھگڑا زور سے بولو, جھگڑا کیوں؟ تو وارثیوں نے کہا کہ ایس پی صاحب بات ایسی ہے کہ یہ وہ قوم ہے نہ خدا کو مانے, نہ رسول کو مانے, نہ وارث پاک کو مانے. اور وہ جو ایس پی تھی اتفاق سے بارہ بنکی کی, وہ عورت تھی. اب اس وقت کہاں ہے؟ کانپور میں ہے. ہاں یاد آ گیا, کانپور والا آ گیا نا ماشاءاللہ سے, اللہ خوش رکھے, دارن کی برکتوں سے مالا مال. کہاں پہ ہے اس وقت؟ کانپور میں ہے, دیوا شریف کے قریب ہے, دور نہیں ہے. اللہ اللہ وہ بھی موجود ہے. تو ان کا یہ وہ قوم ہے نہ خدا کو مانے, نہ رسول کو مانے, نہ بابا کو مانے. اب ان سے پوچھا تبچیوں سے, تو ان کا یہ سب وارثی جھوٹ بول رہے ہیں, ہم تو خدا کو بھی مانتے, رسول کو بھی مانتے, بس بابا کو نہیں مانتے. بابا کو. اب وارثی حضرات بولے, ہم بولے, اب ہمیں جواب دینے دیجئے. اللہ اللہ. تو وہ وہاں کی ایس پی بارہ بنکی کی جو ہندو ہے, غیر مسلم ہے, کلی صنم کدے کی پوجنے والی ہے, اس نے کہا وارثیوں تم رکو, ابھی تو مجھے جواب دینے دو, ابھی مجھے جواب دیں, تمہاری منزل نہیں ہے. اللہ اللہ. تو اس ایس پی عورت نے بارہ بنکی کے اندر بیٹھ کر وہی پوچھا, یہ بتاؤ تمہارے باپ نے بتایا خدا ایک ہے, تمہارے باپ نے بتایا رسول مدینے میں ہے, یہ بتایا تو بابا نے بتایا, یہ بتایا تو بابا نے بتایا. اور جب تو بابا کو نہیں مانتا تو نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, شہزادے شیر اہل سنت.
یہ مولانا تجمل صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ مولانا بشارت حسین صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ مولانا قطب الدین صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ مولانا نعمت اللہ صاحب نوری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اللہ، وہ بھی عورت، وہ بھی یہ ہے میرے بارش کا کام۔ اے میرا بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ پوچھو انتظامیہ سے، ان پولیس والوں سے۔ لاشیں کو جلا دیا، ہم نے پوچھا آپ پولیس والوں تم نے لاشیں کو کیوں جلا دیا؟ بولے اس کا کوئی وارث نہ تھا، کوئی وارث نہ تھا، اس کو جلا دیا۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ جس کا وارث نہیں ہوتا وہ جلا دیا جاتا ہے، اور جس کا وارث جیل میں لیتا ہے وہ اعلان کر رہا ہے اے سنیو گھبراؤ نہیں، تمہارا یہاں بھی وارث ہے، تمہارا وہاں بھی۔ یا رسول اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے یہاں کے ایم ایل اے ہیں ریاض بھائی، اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سرکار حضور سبحان اللہ، حضور مفتی اعظم ہند سے مرید ہیں، مریض نہیں ہے مرید ہے۔ ایک مریض ہوتا ہے جدھر دیکھی روٹی بوتی، ادھر لگائی لوٹا پوٹی، اور ایک مرید ہوتا ہے جان تو دے دیتا مگر پیر کا اصول قربان نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الیکشن میں جب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ اللہ کسی وہابی کا ووٹ نہیں چاہیے، کسی دیوبندی کا ووٹ نہیں چاہیے، چاہے بھلے سیاست رہے یا چلی جائے، مگر اے سنی بریلیوں تم تو ضرور مجھے کو دو، اس لیے کہ میرا حق ہے، مجھے ووٹ دو۔ اللہ اللہ، اس کے علاوہ مجھے ہندو ووٹ دیں گے، تمہارا ووٹ ہوگا اور ہندوؤں کا ووٹ ہوگا، میں جیت جاؤں گا۔ تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا ریاض بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تم کہہ رہے مسلمان کو ہندو ووٹ دے گا اور وہابی نہیں دے گا؟ تو ریاض بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، میرے کا جواب سنو۔ کہا ہم نے وہابی کو نہ اجمیر میں دیکھا، نہ کلیر میں دیکھا، نہ بہرائچ میں دیکھا، مگر ہر آستانے پہ ہم نے ہندو کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں معلوم ہے کہ جو بابا کے ہاں حاضری دے گا وہ ہمیں ضرور ووٹ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر یہ تو وہ غدار قوم ہے، نہ بابا کی ہے نہ بابا کے چاہنے والوں کی۔ سبحان اللہ، انہی کی پیاری محبت میں جلائے، انہی کی پیاری محبت میں سلائے، انہی کی پیاری محبت میں اٹھائے۔ اللہ اللہ۔ اب اس کے بعد اس نے فوراً کہہ دیا کہ تم نہ خدا کو مانتے، نہ رسول کو مانتے، نہ بابا کو۔ اور سنو کیا فیصلہ دیا مولانا تجمل صاحب قبلہ نے نہیں، مولانا قطب الدین صاحب نے نہیں، مولانا شریف صاحب نے نہیں، مولانا بشارت حسین صاحب نے، اس کانپور کی ایس پی عورت نے جو آج کانپور میں ہے، اس نے فیصلہ دیا کہ دیوا شریف کے ارد گرد تقریباً 30 کلومیٹر کے اندر کوئی توجہ آ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تم نے کہا تھا جائیں گے نہیں، تم نے کہا تھا، ان داڑھی والوں نے کہا جائیں گے نہیں، تمہاری سے پاکنے کا نہیں، ہم آنے نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرا بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ سرکار کے دامن کو تھا۔ ابھی میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ سنی پڑھ رہا، سنی سلام زور سے بولو پڑھ رہا۔ اللہ اب ذرا سا آگے بڑھو۔ یہ ہمارا بھولا نوجوان، اللہ اسے اپنی محبوب کی محبت میں دیوانہ بنا۔ آمین آمین۔ جو شہر تیری نکاح سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مساط۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدھر جا رہا بھولا مسلمان، کدھر جا رہا ہے؟ یہ تو ذرا دیکھ اس پروانے کو، ایک رات میں پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا، مر بھی گیا۔ سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ۔ غور کرو، مگر صبح کو پروانہ نہ ہوگا، صبح کو پروانہ نہ ہوگا۔ ہم نے کہا پروانے صبح کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا صبح اللہ اللہ مرکری بھی ہوتی ہے، تار بھی ہوتا، سب کچھ ہوتا، مگر تم نہیں ہوتے۔ تو پروانے جواب دیا میں تار پہ نہیں آتا، میں ٹوب لائٹ پہ نہیں آتا، میں مرکری پہ نہیں آتا، میں تو جمال یار پر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، تو وہی بات عرض کر رہا تھا۔ یہ بولا مسلمان ہم سے کہے گا ہم تو پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام، ہم تو مگر وہ نہیں پڑھتے۔ بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، سن رہے ہو؟ ان بڈھوں سے تبلچیے نہیں بولتے، اسی نوجوان کو پکڑتے۔ آؤ آؤ اللہ کی بات کریں، آؤ آؤ رسول کی بات کریں، آؤ آؤ نماز پڑھو، آؤ آؤ نماز پڑھو، آؤ آؤ۔ ہم جب پہنچے کہنا چاہیے اترولا میں، تو اس کے یہاں دیکھا تو پرندے رکھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا یہ پرندے مرے ہوئے اس کے اندر بھوسا بھر کے تم نے کیوں رکھا؟ چڑی مار سے پوچھا اترولا میں گولڈا ضلع کے اندر۔ تو چڑی مار نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب ہم پرندوں کو پکڑتے ہیں تو یہ مردہ پرندے رکھ دیتے ہیں اور جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں اور اسی پرندے کی آواز بولتے ہیں، تو اوپر سے جو ان کی برادری جاتی ہے وہ سمجھتی ہے اپنی برادری بیٹھی ہوئی ہے، وہ دنا دن اترتی ہے، اور جب اتر جاتی تو ہم مارتے ہیں تو سب زندہ اور مردہ دونوں اندر آ جاتے ہیں اور پھر دنا دن سب کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ اے بولا تو تو زندہ ہے، صرف وہ کروٹ لینے کی دیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، تو میں وہی بات عرض کر رہا تھا
کہ آپ یہ کہو گے جس ہم تو پڑھتے پڑھتے مگر وہ نہیں پڑھتے. اے غلام سلام آؤ ہم اور تم دونوں چلے قرآن شریف کی بارگاہ. اے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں سلام وہ نہیں پڑھتے. اللہ اللہ. تو قرآن نے کہا اے بندے مومن غور کر کے تو دیکھ, ہم نے پڑھنے کے لیے کہا کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا کی قید لگا دی ہے, ایمان والوں سے کہا ہے. جو ایمان والا ہوگا وہ سلام کا پڑھنے والا. بتیا سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اللہ. اور اگر وہ بھی پڑھنے لگتے تو پھر پہچان کیسے ہو؟ اللہ. الحمدللہ. آج بے ایمان لکھے معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اللہ کے پیارے محبوب سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے. سلام کرتے ہو بابو, ہے نا بھائی؟ ہاں اللہ. کہنے کے بعد کرتے ہو کہ بغیر کہے کرتے ہو؟ بولو. کہنے کے بعد تو نہیں, زور سے بولو. بغیر کہے سلام السلام علیکم السلام علیکم بولو, یہی ہے نا اللہ. اور اللہ کا حبیب آج شب معراج چلے, سبحان اللہ کہہ دو. عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ حضرت آدم صفی اللہ ہے, سلام کریے. آقا سلام کر رہے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, سلام کیجیے. سلام کر رہے ہیں آقا. عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے, سلام کریے. آقا سلام کر رہے ہیں. آپ بغیر کہیں, آپ آقا کہنے کے بعد, اے بولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کر سمجھے. اللہ زندگی بھر بغیر کہے آپ نے بھی کیا ہے, مگر جگہ آپ کو دولہا بنایا گیا ہے, اللہ سیرا باندھا گیا اور نکاح ہو گیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے دیکھو یہ تمہارے چچیا سسر ہیں, سلام کیجیے. سبحان اللہ. تمہارے ممیاں سسر ہیں, سلام کیجیے. سبحان اللہ. یہ تمہارے سسر ہیں, ان کو سلام کیجیے. یہ تمہارے ممیاں سسر ہیں, ان کو سلام کیجیے. تم یہاں کے دولہا بنے, نبی آج آخرت کے دولہا بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا جب دولہا بنے ہیں تو کہا جا رہا آقا سلام کیجیے. سبحان. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی پرخار باری. اللہ کے پیارے محبوب سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے ارشاد ہے, جبریل میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. موسیٰ اپنی قبر میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا نماز زندہ پہ ہے کہ مردہ پہ؟ بولو زندہ پہ ہے کہ مردہ پہ؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرمائے جبریل میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اے بھولا مسلمان, کلیم زندہ ہے اور کیسا زندہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, تو پھر حبیب کی زندگی کا کیا حال. اللہ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. کدھر جا رہا بھولا مسلمان, کدھر جا رہا؟ سبحان اللہ. نماز پڑھو. اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں, جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں. دعوت اسلامی والے ناراض ہو جائیں تو پرواہ نہیں کرتا, سنی دعوت اسلامی والے ناراض ہو جائیں تو پرواہ نہیں کرتا. ابھی بھی دسترخوان پہ میں نے کہا تھا کہ مولانا شاکر سے کہو کہ اس حالات کو صحیح کر لو. قوم کو دو پارٹ میں باندھ دیا, ایک کو ہرا باندھ دیا, ایک کو سفید باندھ دیا. رنگوں میں تقسیم نہ کرو, دلوں کو رکھ دو. اسی لیے بابا تو کہتا ہوں وہ اشرفی اشرفی نہیں, وہ برکاتی برکاتی نہیں, وہ رضوی رضوی نہیں, وہ باسی باسی نہیں, وہ چشتی چشتی نہیں, وہ حشمتی حشمتی نہیں, وہ مشاہدی مشاہدی نہیں جو وہابیوں سے گھیر لے گا. نعرے تکبیر, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میں نے بمبئی میں کہا وہ سیدیا میں تمہیں اس بھڑکتے ہوئے جہنم سے بچانے آیا, ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگنے نہیں آیا. 100 مرتبہ تمہارے ایک کے تو رد وہابیہ کے لیے بلا لیں. الحمدللہ میرا عقیدہ اور میرا مسلک یہ ہے جو میرے آقا نعمت دریائے رحمت اعلی حضرت نے فرما دیا, کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں کو دعوت اتحاد دے رہے ہو اور الیاس اور مولوی شاکر ایک نہ ہو سکے, مولوی الیاس اور مولوی شاکر ایک نہ ہو سکے, اور کروڑوں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے. دو پھاٹ میں تقسیم کر دیا, ایک کو ہرا بانٹ دیا, ایک کو سفید بانٹ دیا. کیا بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آج مایاوتی اور ملائم سنگھ ایک ہوتے تو دلی تک پہنچ گئے 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل. مگر افسوس ہے کہ دو مسلمان ایک نہ ہوئے, پوری قوم کو دو میں تقسیم کر. لہذا ہم یہ نہیں کہتے کام کرو خوب کرو, مگر ہرا بھی باندھو, سفید بھی باندھو, لال بھی باندھو, کتھائی بھی باندھو. کسی میں تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت کے مسئلے کو کلیجے سے لگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہزادے شیر بے اہل سنت. ہمارے اسلاف نے
ये नहीं कहा तुम अशफी हो तो काली टोपी ओढ़ो, तुम बरकाती हो तो नीली टोपी ओढ़ो, तुम रजवी हो तो हरी टोपी ओढ़ो, नहीं, जो चाहो ओढ़ो, जो भी मुबाह है वो ओढ़ो, सुभान अल्लाह, जो जायज है वो ओढ़ो, मगर दिल को इश्क़ मुस्तफा से धो दो, सुभान अल्लाह, मगन कर लो, दिल इश्क़ मुस्तफा में मगन हो जाए, जिधर से भी चलते चले जाओ, रसूल के दीवाने बनाते चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। अजमेर शरीफ में मैंने कहा, अभी गोवा में भी मैंने कहा, मैं किसी की परवाह नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से नारा, मैंने कहा आप जो कहेगा उसके नारा नहीं होता, गलत हो तो मेरे हाथों में हथकड़ी डालो, पाँव में बेड़ी डालो, मुजरिम हूं बनकर तो, अगर मजलूम हूं तो तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा, ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं। दूसरी बात मैंने कहा कि मिसवाक सुन्नत, हाथ धोना सुन्नत, कुल्ली करना सुन्नत, पानी पीना सुन्नत, सब सुन्नतों पे अमल, सुन्नतों का इस्तेमाल। मुझे एक बात अर्ज कर दो कि आप बजाय सीधे हाथ के उल्टे हाथ से पी लो तो आप कहोगे इतनी सजा, तेरी बात नहीं मानेंगे, मौलाना तजम्मुल की बात नहीं मानेंगे, मौलाना कुतुबुद्दीन की बात नहीं मानेंगे, मौलाना शरीफ की बात नहीं, हम तो रसूल की बात मानेंगे। सरकार ने जो फरमाया, तो मेरा भोला मुसलमान, सरकार की सुन्नत है सीधे हाथ से पीना, सरकार की सुन्नत है हाथ को धोना, सरकार की सुन्नत है कुल्ली करना, सरकार की सुन्नत है नाक में पानी डालना, तो जरा हमें यह भी बता दो कि तबलीग सुन्नत का तरीका क्या, सुन्नत का तबलीग तरीका क्या है तबलीग का? आका ने पहले मिसवाक नहीं दी, आका ने पहले वुज़ू नहीं दिया, आका ने पहले रोजा नहीं दिया, आका ने पहले नमाज नहीं दी, आका ने पहले हज नहीं दिया, आका ने पहले ज़कात नहीं दी, फरान की चोटी से ऐलान फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम मेरे बन जाओ, मेरा तुम्हारा बचाना मेरा काम। तो सबसे पहले आका ने क्या दिया? ईमान दिया, उसे आपने पीछे कर दिया, उसे आपने और सुन्नतों को आगे कर दिया। तो सुन्नतों की बुनियाद तो ईमान है, ईमान होगा तभी तो सुन्नतें रहेंगी। यहाँ तो साहिब सुन्नत को कुर्बान करते चले जा रहे हैं। मादिल साहब किताब में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमें इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत अता फरमाए। आमीन। मालिक व मौला हमें ना इलियास कादरी का पाबंद बनाए, ना मौली शाकिर का पाबंद बनाए, हमें बनाए तो आला हजरत के मसलक का पाबंद बनाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमारे लिए आला हजरत का मसलक काफी है, वही वाफी है, वही इंशाअल्लाह हश्र में इंशाअल्लाह हमारी निजात का जरिया है इंशाअल्लाह। फिर वहीं आ जाइए, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आज एक बार आज चली, उसी पे बात याद आ जाती, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नी की बारात कैसी चलती, हिंदू देखता कहता बारात आ रही, ईसाई देखता कहता बारात आ रही, यहूदी देखता बारात आ रही। अल्लाह क्यों? इसलिए कि जो दूल्हा होता है उसकी पेशानी पे सेरा होता है, उसकी पेशानी पे सेरा होता है। एक पंजाबी देखता कहता बारात आ रही, अल्लाह, और एक इनकी आती, एक इनकी आती, पता ही शमशान घाट से आ रहे हैं कि कब्रिस्तान से आ रहे हैं। सन्नाटा बटा। हमने पूछा अपनी माँ बहनों से कि सेरे की क्या जरूरत थी, माँ बहनों से पूछा सेरे की क्या जरूरत थी, तो माँ बहनों ने कहा बीरन को उपटन लगाया, बुकवा लगाया, खुशबू लगाई, नूरे मुस्तफा का चेहरे पे सदका मिला, लिहाजा चेहरे पे फूलों की नकाब डाल दी ताकि किसी की नजर न लगे, किसी की नजर न लगे। अल्लाह अल्लाह। तुम हमने कहा उधर क्यों नहीं, तो बोले उस कम वक्त को क्या नजर लगेगी जिसे रसूल नजर ना। ये तुम्हारी बात है, चंपा चली, जूही चली, बेला चला या समन चला, इसलिए कि आका का दीवाना चला। सुभान अल्लाह। उनके यहाँ पूछते हैं आपका निकाह है, आपका निकाह है, आपका निकाह। मालूम लेने आए थे ये और ले गए ये, मगर हमारे यहाँ काजी को पूछने की जरूरत नहीं, जिसकी पेशानी पे सेरा है वही कुल बारात का दूल्हा है। उधर देखिए हजरत धतूरा भी आने को तैयार है, सन्नाटा बटा सन्नाटा। फिर वही बात याद आते है, अहले नजर को नजर आए, दीदे को क्या देखे क्या नजर आए। अल्लाह। हजरत मजनू अलैहि रहमा जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे, उधर से एक साहब आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह। तो पूछा उन्होंने हजरत मजनू अलैहि रहमा से, क्या बात है भाई, बैठ जाइए, क्या है, देखिए तकरीर हो रही, बैठ जाइए खामोश। अल्लाह अल्लाह। झूम के दूध पाक सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुद वल करम व अलैहि किराम अपने करीम उम्मतिल करीम या अकरम। उधर से मैं उधर भी देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं, इंशाअल्लाह घबराओ नहीं, सब तरफ देखो, और इंशाअल्लाह यहां भी देखेंगे ऐसे ही और वहां भी देखेंगे ऐसे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो जोर से इंशाअल्लाह। हजरत मजनू अलैहि रहमा से कहा है, मजनू तुमने किस लैला से मोहब्बत की है, तुमने किस लैला से मोहब्बत की है, उसकी आंखें छोटी हैं, उसका रंग सौला है, उसकी नाक मोटी है। इतना सोना था कि हजरत मजनू को जला गया। नादान क्या कह रहा, समझ गया क्या बोल रहा, लैला को देखना है तो निगाह मजनू लगा। ऐ मेरा भोला मुसलमान, ऐ नावाकिब मुसलमान, इन वहाबियों से कह दो अल्लाह के हबीब को देखना है तो उतबा की नजर से ना देखो, शैबा की नजर से ना देखो, अबू जहल की नजर से ना देखो, हजरत सिद्दीक अकबर की नजर से देखो, हजरत फारूक आजम की नजर से देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بد، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ستا لو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ، چراغے روئے زیبا لے کے ڈھونڈو گے زمان۔ کدھر جا رہا بھولا مسلمان؟ آقا کا دامن تھام لے، قسم خدا کی جنت تیری میراث، جنت تیری میراث۔ شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، انشاءاللہ نماز پڑھو، بولو انشاءاللہ، نماز پڑھو اور داڑھی رکھاؤ، انشاءاللہ کہہ دو میرا، ارے زور سے کہہ دو تاکہ یاد رہے۔ یہ لوگ قیام کا بھی پوچھیں کسی نے نہیں کہا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، بھیا کو بلایا تھا کسی نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، انشاءاللہ نماز پڑھو۔ ہاں آج قوم مسلم کو جوئے کی طرف، شراب کی طرف اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ ہم کہیں دیکھو یہ بریلوی ہیں جو جوا کھیلتے، یہ بریلوی ہیں جو شراب پیتے ہیں، معاذ اللہ۔ لہٰذا اے میرا بھولا مسلمان، تیرا ہاتھ بریلی کے دامن سے وابستہ، ایسا نہ ہو تیرا ہاتھ غریب نواز کے دامن سے وابستہ، تیرا ہاتھ وارث پاک کے دامن پاک سے وابستہ، تیرا ہاتھ حضرت صابر کلیری کے دامن پاک سے وابستہ۔ ایسا نہ ہو کہ تیری بنا پہ کسی اسلاف کی عزت پر آج کوئی کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرے۔ لہذا آج اعلان کرو انشاءاللہ کہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے۔ پھر وہی بات یاد آ گئی مولانا بشارت حسین صاحب اللہ، حضرت سرکار شیخ سنت جا رہے تھے ڈبا بزرگ سے، گرسائے گنج اسٹیشن پہنچے تو آپ ہی جیسے نوجوان تھے بیچارے، اللہ اللہ، اور داڑھی نہیں تھی، نعرے تکبیر نعرے صلات، اتنے میں ٹرین آئی، سامان رکھا، حضرت نے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا بیٹا نماز پڑھنا، بولے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فرمایا بیٹا داڑھی رکھ لو، بیٹا زور سے بولو داڑھی رکھ لو، بیٹا داڑھی رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی بات ہے کہ داڑھی والے کو کوئی لڑکی نہیں دیتا، برتیا ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے۔ کیا کہا؟ برتیا ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے، اللہ اللہ۔ مگر وہ مظہر اعلیٰ حضرت، وہ حضور شیخ سنت علی رحمۃ الرضوان برجستہ ارشاد فرمایا بیٹا تم سب داڑھی رکھ لو، لڑکیاں کہاں جائیں؟ اللہ 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 اللہ۔ لہذا اسلام کے اندر جہاں مردوں نے کام کیا ہے وہاں سبحان اللہ اسلام کی کنیزوں نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کا، دختران اسلام نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، اللہ۔ عورت ہر چیز برداشت کر لے، جھمپر ملے نہ ملے، شلوار ملے نہ ملے، اللہ اللہ، پانی ملے نہ ملے، مگر سوتن برداشت کرے گی؟ بولو نہیں۔ اگر کوئی جھوٹ موٹ فون بھی کر دے گا تو تمہارا گدا یہاں باہر پڑا ہوگا، آنے دو کم بخت کو، دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہے، بولو برداشت کرے گی؟ ہر مصیبت برداشت ہے، مگر ایک ملک میں دوسرا ہوم منسٹر، بولو گوارا کرے گی؟ نہیں، اللہ اللہ۔ لہذا مجھے آج یہ کرنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا حضرت بارات ہو جائے گی تو داڑھی، زور سے بولو داڑھی رکھ لیں گے۔ بارات بھی حضرت کی ہو گئی اور 4 وکٹ بھی ہو گئی، یعنی 2 شہزادے بھی آ گئے اور 2 شہزادیاں بھی آ گئی، مگر حضرت کی داڑھی ابھی تک نہیں آئی۔ ہماری ماں بہنوں کو غور کرنا چاہیے، کہیں حضرت کا دوسری شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ لہذا وہ آگے بڑھیں اور سرکار کی سنت آباد کر دے، اللہ اللہ، یعنی شوہر کی داڑھی رکھا دے، نبی کی سنت آباد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور سوتن آنے کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں آئے۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا، پیارے سرکار کا دامن تھام لے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب وہ بارات چلی، رحمتوں کی سوغات چلی، یہیں سے بات چلی، یاد رکھیے گا ذرا سا، مولانا حکیم الدین صاحب، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، مجھے بھی حکیم کی ضرورت تھی، چلیے ادھر بھی حکیم مل گئے ماشاء اللہ سے، اللہ۔ مولانا حکیم الدین صاحب، اللہ اللہ، اور مولانا شریف صاحب ماشاء اللہ، مولانا وجی احمد صاحب ماشاء اللہ، مولانا تجمل صاحب سے تو پرانی ملاقات ہے، مگر یہ بزرگوار ہیں، چھوٹوں کو یاد کہاں کرتے، اللہ اللہ۔ آج میں تو پہچان نہیں سکا، مگر جہاں حوالہ دیا فوراً سمجھ لیا ماشاء اللہ۔ مجھے محبت ہے، میں الحمدللہ جس سے ملتا ہوں اللہ رسول کی رضا کے لیے ملتا ہوں، اور سلے مکلی مولوی سے اتنا دور بھاگتا ہوں اس لیے کہ خود تو جہنم میں جا رہا مگر سینکڑوں قوم کے افراد کو لے کر جا رہا، یہ سلے کلی مولوی کا نتیجہ ہے۔ مگر الحمدللہ مجھے جو کچھ ملا اپنے حضور مشاہد ملت سے ملا، فرمایا بیٹا جان تو چلی جائے بھائی مگر ایمان کی دولت نہ جانے دو، اللہ اللہ۔ میرا اللہ اللہ وہی الحمدللہ بات ہے۔ اور آپ پوچھو بمبئی والوں سے، ہزاروں لوگ اس کے گواہ ہیں کہ جمعرات کو حضرت کا وصال ہوا، جمعرات اور جمعہ اور سنیچر والے دن جب والدہ پہنچی ہے اور فرمایا والدہ صاحبہ دامت اللہ علینا بالعافیہ والخیرہ نے کہ لال ہمیں امید یہ تھی کہ ہماری نماز جنازہ آپ پڑھاؤ گے اور آپ ہمارے سامنے چل دیے، تو حضور مشاہد ملت نے آنکھوں کو کھول دیا، ہزاروں آدمی گواہ، اللہ اللہ، بمبئی کے لوگ بھی تھے، اللہ اللہ۔ میں نے کہا جاؤ دیکھو، اللہ اللہ۔ دوسری بڑی کرامت یہ کہ مرنے کے بعد آنکھوں میں چمک نہیں رہتی، مگر حضور مشاہد ملت کی آنکھوں میں وہی چمک تھی، سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد تقریباً 6 گھنٹے کے بعد خود ہی حضرت نے اپنی آنکھوں کو سبحان اللہ بیچ لیا، اللہ اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان کے جنازے کے بعد اس کی مظہریت کے جلوے اگر ملے ہیں تو حضور مشاہد ملت کے جنازے، اتنا بڑا مجمع تھا، 4.5 کوئنٹل کی چارپائی تھی اور اس کے اندر تقریباً 50 کلو کے اس کے اندر پیپ پڑی ہوئی تھی۔ سوچا تھا کہ کیا ہوگا، مگر وہ 5.5 کوئنٹل کی تقریباً چارپائی ایسے چل رہی تھی جیسے پانی پہ کشتی چلتی ہے، اللہ اللہ۔ یہ عالم تھا جنازے مبارکہ کا۔ اور سنو اور کلمہ پڑھانے والا ادھر چلا، ہمارے ساتھ جانے کا کرایہ ادریس صدا کا، آنے کا کرایہ ادریس صدا کا، کلمہ پڑھنا کام دے رہا،
جب جنازہ لے کر چلے تو وہاں کے DIG نے کہہ دیا تھا کہ مسلم جو پولیس والے ہیں انہی کی ڈیوٹی لگے گی. CO جو تھا پورنپور کا اس کا نام آصف ہے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو, چلنے والوں میرے ساتھ چلو. جانے کا کرایہ ادریس رضا کا, آنے کا کرایہ ادریس رضا کا. کلمہ پڑھنا کام تیرا. بہت بدبودار دیوبندی تھا, سہارنپور کا رہنے والا تھا. اس آصف کی بھی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی. جب حضور مشاہد ملت کا جنازہ مبارکہ حویلی شریف سے باہر آیا اللہ اللہ اور نکلا تو وہ آگ ساتھ میں تھا اللہ اللہ. اور جیسے ہی جنازے مبارکہ سے کچھ دور آگے سفر طے کیا تو آصف نے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ, موت کوئی برائی ہے نہیں ہے, کب آ جائے, لہٰذا تم لوگ گواہ ہو جاؤ. اللہ اللہ میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ پوچھا کیا بات ہے, کہا میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے ایک نور ہے جو جنازے میں برس رہا. اللہ میں اگر دیوبندی ہوں, سہارنپور کا رہنے والا ہوں, مگر جب میں نے یہ جلوہ دیکھا تو سمجھ لیا کہ بریلی والے حق پر ہے اور دیوبندی باطل پر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مشاہد ملت, فیضان مشاہد ملت, مسلک اعلی حضرت. اور سہارنپور کے آصف نے سبحان اللہ وہیں سب کے سامنے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد شام کو جب گھر پہنچا بیوی کو حالات بتائے کہ میں نے دیوبندیوں کے بھی جنازے دیکھے, غیر مقلدوں کے بھی جنازے دیکھے. بھیڑ کی بات نہیں ہے, آج جو میں نے جنازہ دیکھا ہے تو یہ عالم تھا کہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی تھی حضور مفتی شہر کے جنازے مبارکہ پر, لہذا میں نے تو ایمان لے آیا, تمہارا کیا اس بارے میں فیصلہ ہے. اللہ اللہ. تو اس کی شریک حیات کہنے لگی اللہ اللہ جہنم میں جا رہے تھے تو ساتھ میں لیے, ساتھ میں لیے تھے, اور جنت میں جا رہے تو تنہا جا رہے. ارے گواہ ہو جاؤ میں بھی پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والوں کا عالم, یہ ہے مصطفیٰ کے دلاروں کا عالم. بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تم ہی سو گئے داستاں کہہ دے. پھر وہی آئیے بارات چلی, کیا چلی؟ ارے یار ابھی تو تمہاری چلی بھی نہیں ہوگی, زور سے بولو. ماشاء, جس کی نہیں چلی مولا اس کی چلا دی, مگر جہیز کے لالچ میں نہ کرنا. ہاں جہیز کے لالچ میں کرو گے تو غریب ہو جاؤ. سرکار کی کنیز کو اپنے دامن میں چھپا دی, کل انشاءاللہ خدا نے قبول فرما دیا تو وہ اپنے دامن میں تمہیں چھپا کے جنت میں لے جائے. مولا لوگوں نے مجھ سے رشتہ نہ کیا تھا, لوگوں نے مجھ سے انکار کر دیا تھا, میرے پاس دولت نہ تھی, سرمایہ نہ تھا, مگر مولا یہ تیرے محبوب کا جو امتی تھا اس نے مجھ غریب کنیز کو وہاں پر اپنے دامن میں چھپا دیا. جنت میں تو جاؤں گی مگر اپنے شوہر کو لے کر جاؤں تو انشاءاللہ تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اور یہی پڑھتے رہو, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا, دینے والا ہے سچا ہمارا. اب پھر وہیں آئیے بارات چلی, رحمتوں کی سوغات چلی. ذرا سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ. ہاں یاد رکھیے گا انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے, انشاءاللہ بولو داڑھی رکھیں گے, نماز پڑھیں گے. ہاں یہ جوا اور شراب اور یہ سٹا بازی یہ دشمن ہیں جو تمہیں سکھا رہے تاکہ سنی بریلویوں کو تباہ کر دیں. لہذا پیارے شراب چھوڑ دو, جوا چھوڑ دو, دامن سرکار تھا. سبحان. تو وہیں آ جائیے, وہی بات عرض کر رہا تھا. اللہ اللہ ایک بات اور عرض کر دوں, ان کی بڑھتے 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 اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ جب پیشاب کرنے چلتے ہیں تو بغل میں دبا لیتے ہیں ورنہ دھار اسی پہ چلی جائے. مگر الحمدللہ میں تو کہتا ہوں جب بات آ جاتی تو کہہ دیتا ہوں او توجہ غیر مقلدو, تم اپنا داڑھی بنا لاؤ, ہم اپنا داڑھی منڈا لاتے. اور ایک سکھ سے پوچھو, ایک پنجابی سے پوچھو, ایک ہندو سے پوچھو, نور ادھر ہے کہ نور ادھر؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ نور کا ظہور وہی ہوگا جہاں عشق پاک مصطفیٰ. یہ ضرور ہے کہ داڑھی رکھو, انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. مگر الحمدللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تمہیں وہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ایک گاڑی وہ ہوتی ہے, میراج بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے, ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جو بھنگار میں بیچ دی جاتی ہے. ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جو بھنگار میں بیچ دی جاتی, اور ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جس کی ریپیئرنگ کر دی جاتی. ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جس کی, اور جب ریپیئرنگ کے قابل نہیں ہوتی تو بھنگار میں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل, کروڑوں بار بلا تشبیہ بلا تمثیل. اے بولا مسلمان, ایمان اگر چلا گیا تو اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوگی. تبھی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ اسے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. ایمان کی ریپیئرنگ نہیں ہوگی. اور اعمال کے بارے میں بتا دیا, مجھسا گناہ گار کون, مجھسا گناہ گار کون, منسا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھے کو بھول جائے دل یہ تیرا روحان. اعمال کی ریپیئرنگ ہو جائے گی مگر ایمان کی ریپیئرنگ, ہاں ایمان بچا لو, مصطفیٰ کا دامن. ہاں اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے. میرا لال کہاں جا رہا, پوت بیٹھ جا تھوڑی دیر, میں بھی اب چل رہا ہوں. اللہ اللہ تجھی کو تو سنانے آیا ہوں. ہاں تبلیغی جماعت والے ایسے ہی بچوں کو پکڑتے, آؤ لال آؤ نماز کو چلنا ہے, آؤ نماز کو چلنا ہے آؤ. وہ کہتا ہے یار چلو یار کم سے کم پڑھ لیں گے. بھول جائے مسجد میں تو نکلنے کا نام نہیں لیتا. اللہ اسے توفیق عطا فرمائے, یہ سنی جاننے کا نام نہیں لیتا. اللہ اسے نماز کی توفیق عطا فرمائے, آمین آمین, سجدے کی لذت عطا فرمائے. آمین. اے بولا مسلمان قسم خدا کی, فرض بھی تمہاری ہے, قضا بھی تمہاری, ادا بھی تمہاری, قضا بھی تمہاری, ان کم وقتوں پہ فرض ہی نہیں ہے. اللہ پھر وہیں آ جائیے, بارات چلی, رحمتوں کی سوغات چلی.
تمہاری بارات ہو گئی اس لیے اٹھ کے جا رہے تھے شاید. اب جس کی نہیں ہوئی وہ تو رک ہی جائے گا بیچارہ کہ پتہ نہیں کون سا طریقہ مجھے بھی بتا دیں. آپ کی ہو گئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہاں اسی لیے جا رہے. تیر نشانے پہ لگ گیا. خیر آپ کی ہو گئی تو آپ جا سکتے ہیں مگر جن کی نہیں ہوئی وہ غور سے سنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی بارات چلی سبحان اللہ. چمپا تم بھی چلو, جوہی تم بھی چلو, بیلا تم بھی چلو, یاسمن تم بھی چلو. اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سرک ہے, یہ بدعت ہے. کیا کہہ دیا؟ سرک ہے, بدعت ہے. ارے بولنا بھی نہیں جانتا. کیسا مسلمان ہے جواب بھی نہیں دیتا. میں نے کہا کائے کا؟ بولے سلام کا. میں نے کہا یہ سلام ہے؟ میں تو سمجھا کہہ رہے سموسا گرم سموسا گرم سموسا گرم. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا تمثیل. سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ان سے بچائے آمین کہے. اے پیارا کدھر جا رہا؟ آجا آقا کے دامن میں آجا, آجا محبوب کے دامن میں آجا, آجا پیارے حبیب کے دامن میں آجا. کیا کہا؟ سرک بدعت. اللہ حضور شیخ سنت مدر اعلی حضرت علی رحمۃ رضوان راندیر میں تقریر فرما رہے تھے. ایک وہابی کھڑا ہو گیا, ان پہ غیب پہ تقریر ہو رہی کہ مولانا غیب اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے, بدعت. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا, تقریر ہو جائے بعد میں جواب دیا جائے. بولا نہیں, پہلے جواب بعد میں تقریر. غیب اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے, بدعت ہے. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا, بعد میں جواب دیا جائے. تیسرا کہ پھر کہا نہیں مولانا پہلے جواب بعد میں تقریر. اب 3 مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو جتنے لوگ تھے سب گوش پر آواز ہو گئے. بڑا اہم سوال ہے. حضرت کا مقصد بھی یہ تھا کہ سوال سب سن لے تو بعد میں جواب دیا جائے. سبحان اللہ. فرمایا اچھا یہ بتا خدا زندہ ہے کہ مردہ؟ تو بولا خدا زندہ. کیا بولا؟ خدا زندہ. تو حضرت نے پھر دیوبندی سے پوچھا کہ یہ بتا تو زندہ ہے کہ مردہ؟ تو بولا میں بھی زندہ. تو فرمایا سب سے بڑا مشرک تو ہو گیا, خدا کی صفت اپنے اندر بیان کر رہا. خدا بھی زندہ بندہ بھی زندہ. تو گھبرا کے بولا نہیں میں مردہ میں مردہ. تو حضرت شیخ سنت مدر اعلی حضرت فرمایا بھائیو یہ مردہ کہاں سے آ گیا؟ پولیس والوں نے روکا نہیں. لے جا تم بخت کو وہاں گھاٹ کے برابر کر دو. فرمایا خدا بھی زندہ بندہ بھی زندہ. خدا کی زندگی ذاتی ہے, بندے کی خود زندگی عطائی ہے, اللہ کی عطا. اللہ بھی غیب دا, نبی بھی غیب دا. اللہ کا غیب ذاتی ہے, مصطفیٰ کا غیب عطائی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہیں آ جائیے, بارات چلی. اللہ تو کیا کہتے ہیں اے آسان تھوڑی ہوتی ہے. آج کل تو 1 لاکھ روپیہ کم سے کم خرچ ہوتا ہے. قاری صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہتے بارات چلی, آگے نہیں بڑھاتے. پھر ادھر کی بات کرتے پھر کہتے بارات چلی. ارے آگے بارات تو چلائیں. تو ہم نے کہا قاری صاحب ایسی آسان بارات نہیں چل جاتی, کم سے کم 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہو جاتا. اللہ آپ اتنی جلدی بارات چلوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کی نہیں چلی ان کی بھی چلا. آمین آمین. مگر یاد رکھو لاؤ تو خواجہ کی دیوانی لاؤ, وارث پاک کی چاہنے والی لاؤ, صابر پاک کی ماننے والی لاؤ. چاہے غریب ہو وہ انشاءاللہ امیر ہے انشاءاللہ. کسی وہابی کی لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرو. میرا لال اپنی نسل کی حفاظت کر لے. کسی دیوبندی لڑکی سے شادی نہ کر, ورنہ آنے والا بچہ وہ بھی نہ ہوگا کہ باپ کے لیے سالے ثواب کر سکے, کیونکہ وہ ماں کی گود میں پہلے وہ وہابی بنا دیتی ہے اپنی اولاد. آپ تو کام پہ چلے جاؤ گے اتنی دیر میں اس سے بجلی لڑاتی رہے گی. لہذا میرا بولا مسلمان شادی کرنا ہے تو سنی بچی سے شادی. آمین آمین. غریب ہے مگر ایمان کی دولت ہے تو امیر. آمین آمین. اللہ. تو وہ ماروتی اب سیرا پوچھا, نبی کے زمانے میں تھا, صدیق اکبر کے زمانے میں تھا, فاروق اعظم کے زمانے میں تھا, عثمان غنی کے زمانے میں تھا, مولا علی کے زمانے میں تھا. اب ان اندھوں سے پوچھو, یہ عقل کے اندھوں سے, نبی کے زمانے میں ماروتی تھی, نبی کے زمانے میں امبیسڈر تھی, نبی کے زمانے میں فیٹ تھی, نبی کے زمانے میں کہنا چاہیے جیپ تھی, بولو تھی نہیں تھی. نبی کے زمانے میں سیرا بھی نہیں تھا اس لیے جائز نہیں. مگر جس ماروتی کے اندر, جس فیٹ کے اندر دولہا کو یہ بٹھالتے ہیں, اس کے دائیں گلاب, اس کے بائیں گلاب, اس کے آگے گلاب, اس کے پیچھے گلاب, اس کے چاروں طرف گلابی گلاب. اب ان عقل کے اندھوں سے پوچھو کہ ماروتی بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی, اس کے لیے سیرا کیسے جائز ہو گیا؟ کیا بات, اس کے لیے سیرا کیسے جائز ہو گیا؟ اللہ اللہ. تو گلاب نے ایک انگڑائی دی اور کہا ادریس رضا یہ ان کے لانے کی بات نہیں ہے, گلاب کے آنے کی بات ہے. ماروتی یہ گاڑی تو ہے مگر گستاخ رسول نہیں ہے. میں ماروتی پہ تو آ سکتا ہوں مگر گستاخ رسول کے چہرے پہ نہیں آ سکتا. اللہ. اب وہ چلی بارات چلی, ذرا زور سے کہہ دو. آپ کے صدر صاحب کہاں؟ حضرت انجمن کے سیکریٹری صاحب, صدر صاحب, خزانچی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ سب رخصت ہو گئی. نوجوان کھانے کے دسترخوان پہ تو نظر آئے تھے. اللہ شاد رکھے آباد رکھے ماشاءاللہ. محمد ساجد صاحب شادی ہو گئی ہے؟ ابھی نہیں ہوئی ہے. ساجد اکبر ہے ماشاءاللہ سے, بہت خلیق, اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مالا مال. شاد رکھے آباد رکھے, مولا بامراد رکھے. تیاری ہے بارات کی. بارات کی کن کی؟ ساجد اکبر کی. وہ ہمارے مطلب کھانے میں تھے اور غالباً انہی کا وہ دولت قضا تھا جہاں قیام. جی اللہ اللہ. اب ذرا سی توجہ چاہیے تھا, ذہن حاضر ہے نا. اللہ. اب کل کو ان کی بارات طے ہوئی اور کارڈ آیا
نور چشمی فلاں و فلاں کے ساتھ میرے فرزند سعید والد صاحب کا کیا نام ہے؟ ساجد اکبر صاحب حضرت مقصود احمد ماشاءاللہ سے کیا نام ہے؟ مقصود احمد کا دعوت نامہ آیا دنا دن. شادی ہے، خانہ آبادی ہے، لہذا آپ کو چلنا ہے بمبے ساجد اکبر کی. اللہ اللہ ساجد اللہ اللہ اکبر کا یہ عالم ہے تو اصغر کا کیا عالم ہے. اب وہ کارڈ لائے اور لانے کے بعد حضرت مولانا تجمل حسین صاحب اللہ کو دیا. حضرت یہ دعوت کارڈ ہے. حضرت نے جیب میں رکھا، گھر آئے، کہا بیگم کہ جی خیریت ہو؟ کہا یہ آ گیا مقصود احمد صاحب کے بچے نور نظر لگتے جگر جانے جگر کی شادی کا دعوت کارڈ. کل اپن کو بمبئی جانا ہے پوری فیملی کے ساتھ. انہوں نے کہہ دیا ٹاٹا سیمو گھر بھیج دوں گا، بچہ بچہ جائے گا، کل کھانا نہیں پکے گا. سبحان اللہ سبحان کل کھانا. بڑی اچھی خوشخبری لایا آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اچھی بہت خوشی کا عالم. کہ ٹھیک ہے جلدی صبح اٹھا دینا تاکہ ہم لوگ تیار. آپ بے فکر رہیں. روزانہ تو 4 بجے اٹھاتی تھی، انشاءاللہ 3 بجے اٹھا دیں. حضرت نے فرمایا ایسا مت کرنا. اللہ اللہ معلوم ہو کہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھانے میں کیسے جاؤں گا، پھر مجھے قنوت کیا جائے. اللہ لہذا صبح کو اٹھایا. حضرت جلدی اٹھیے اور وہ بھی جلدی سے بچے بھی تیار ہوئے. آیا ٹاٹا سیمو. کیا آیا؟ مقصود احمد صاحب نے ٹاٹا سیمو گاڑی بھیج دی. دنا دن سب بیٹھ گئے، فری میں گئے. کائے میں گئے؟ ذرا سی توجہ کر لے پیارے، ایک لمحہ توجہ کر لے. حضرت کارڈ لے کے گھر لیٹ گئے. کارڈ لے کے گھر جگ رہے تھے نہیں، سو گئے آرام سے. صبح جانا فری، آنا کھانا کل فری. اب آؤ ذرا بارات کہاں جانا ہے تو معلوم ہے مدن پورہ. کوئی اگر مدن پورہ والا ہو تو مجھے معاف کر دے. وہاں کہے گا بلا بلائے بارات بھیج دے رہے ہیں مدن پورہ. اللہ اللہ کہاں گئی بارات؟ مدن پورہ دنا دن. اور جب اللہ اللہ وہاں تیاری ہو گئی. ذرا غور کرو پیارے، 2 منٹ رک جاؤ، غور کر لے. بولا مسلمان کدھر جا رہا؟ مولانا تجمل حسین صاحب قبلہ، مقصود احمد صاحب، ساجد اکبر، ساجد اصغر کل کے کل سوئے، کل کے کل. اور مدن پورہ کا جو چکر لگایا تو دیکھا لیلٹین جل رہی ہے، مرکری جل رہی، باورچی دنا دن پکا رہا ہے. اور سمدھی کھڑے ہیں. سمدھی کہہ رہے حضرت دیکھو باورچی نمک تیز نہ ہو، میٹھا کم نہ ہو، کھانا کم نہ ہو. بولو یہی عالم ہے نا. ان کی رات بھر کی نیند حرام اور یہاں آرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھی نہیں سمجھے گا بولا مسلمان تو کب سمجھے. کارڈ لے کے حضرت بھی سوئے، مقصود احمد صاحب سوئے، ساجد سوئے، اصغر سوئے، کل کے کل سوئے. براتی اور ادھر بینڈ والے سونا. براتی تو 100 آ رہے، کرسی 150 آئے تاکہ کوئی براتی کھڑا نہ رہ جائے. اللہ عزت کی بات ہے، اللہ عزت کی بات ہے. اب یہ سب لوگ پہنچے دنا دن، فوراً کرسیوں پہ بٹھایا، ناشتہ کرایا، اس کے بعد مرغا لگایا، کھانا لگایا، دنا دن کھایا. اس کے بعد سمدھی صاحب آگے بڑھے اور بولے سنیے مقصود احمد صاحب کوئی کھانے سے رہ تو نہیں گیا؟ کوئی کھانے سے؟ بولے نہیں کوئی نہیں رہ گیا مگر باجے والے رہ گئے. باجا اگرچہ ناجائز ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. باجا کبھی نہ بجانا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بولے باجے والے رہ گئے. بولے انہیں بھی بلاؤ، انہیں بھی کھلاؤ. بولے باجے والوں کو دعوت دی تھی، وہ باراتی تھے، ساتھ میں گئے تھے. اب بھی نہیں سمجھے گا. بولے اور کوئی رہ گیا؟ بولے ہاں ڈرائیور رہ گیا، کنڈکٹر رہ گیا بس کا. بولے اسے بھی بلاؤ، اسے بھی بلا، اس کو بھی بلایا، اس کو بھی کھلایا. بولے اس ڈرائیور کی دعوت تھی، اس کنڈکٹر کی دعوت تھی، اس کی شادی کارڈ دیا تھا، ساتھ میں گیا تھا، ساتھ میں ایک ایک کو پوچھ کے کھلایا جا رہا ہے. اے میرا بھولا مسلمان، اے سیدھا مسلمان، اے ناواقف مسلمان، یہ ساجد اکبر کی بارات تھی، اس کا یاد. اور آخرت میں احمد مختار کی بارات جائے. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب کی بارات جائے گی، اللہ کے محبوب کی بارات جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے تو یہاں کلمہ پڑھ لیا ہے، وہاں جنت کو حکم دے دیا گیا ہے جنت کو سجا دو، میرے محبوب کی بارات آ رہی. غلبہ سجا لو اس لیے محبوب کی بارات آ رہی. حوریں سج جاؤ اس لیے کہ محبوب کی بارات آ رہی. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی برخان بازی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں عجیب سے پوچھا جا رہا کوئی رہ تو نہیں گیا. وہاں کل غوث پاک سے پوچھا جائے گا کوئی رہ تو نہیں گیا. وہاں خواجہ پاک سے پوچھا جائے گا کوئی رہ تو نہیں گیا. وہاں وارث پاک سے پوچھا جائے گا کوئی رہ تو نہیں گیا. وہاں مخدوم سرنا سے پوچھا جائے گا کوئی رہ تو نہیں گیا. وہاں اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا جائے گا کوئی رہ تو نہیں گیا. سبحان اللہ. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار باری. اے میرا بھولا مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، آقا کا دامن تھام لے بیڑا. بس 2 منٹ کی بات پھر پڑھ لو. اے عشق تیرے صدقے، زور سے کہہ دے میرا بھیا، مرغے کی آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قسمت ہے ہماری. مرغا ادھر، بریانی ادھر، کھچڑا ادھر، کھچڑی ادھر، زردہ ادھر، پلاؤ ادھر، کوا
अल्लाह इन कौवे खोरों से हमें आपको बचाए, आमीन। एक साहब ने देखा तो बैठा रो रहा था, एक वहाबी पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा यार, तबलीग तो अपनी अच्छी चल रही। बोले एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे बुजुर्गों ने आखिर कौवे क्यों पसंद किया, ऐसे ही था तो बुलबुल पसंद कर लेते, बटेर पसंद कर लेते। अरे खुदा जब दीन लेता है तो अपने, अब फिर वहीं आइए कि बारात क्या चली। हाँ बस यही बयान करके मैं रुखसत होता हूँ, 2 मिनट की बात है, घबरा तो नहीं गए। हाँ वक्त बहुत हो गया माशाअल्लाह से, नागौरी मंजिल है, अल्लाह इन नागौर वालों को सलामत रखे। हजरत सरकार सूफी हमुद्दीन नागौरी रज़ी के यहाँ से रहते हैं माशाअल्लाह से, और बड़े कट्टर सुन्नी माशाअल्लाह। दूध लेना हो तो यहाँ से लेना, असली मिलेगा, घी लेना हो तो यहाँ से लेना, असली मिलेगा। क्यों? इसलिए कि हजरत सूफी हमुद्दीन नागौरी के प्यारे दामन में छुपे। सुभान अल्लाह कह दो जरा, सुभान अल्लाह। और ऐसा मेरे सरकार ने उन्हें दूध में नहा दिया है कि जिधर देखो तो नागौरी दुकान, जिधर देखो तो नागौरी दुकान, जिधर देखो तो नागौरी दुकान, नागौरी और बासनी। सुभान अल्लाह छाए भी हैं। ये सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु अन्हु का सदक़े पाक है। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो ये गरीब नवाज के प्यारे खलीफा। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, गोरा बनना हो या गोरी बनना, मन्ना हटा देना, दूध पीना, इंशाअल्लाह गोरे हो जाओ। वो तो एक चिल्ला गया करने गया था, एक चिल्ला करने गया था, तो ये बड़ा शामी का बाप बना। ये बड़ी बात है। ये देखो बैठे, मौलाना शरीफ साहब बैठे, मौलाना हकीमुद्दीन साहब बैठे, मौलाना बिशारत हुसैन साहब बैठे, मौलाना तजमुल साहब बैठे, पढ़ नहीं रहा है, पूरी कौम को पढ़ा रहे, मगर चेहरा देखो कैसा चमक रहा है। ये तो एक चिल्ले में पता नहीं सजदा करता है या सजदे में सब्र करता है। ये बड़ा गार बना खिलाता है, इसीलिए तो चूमने से चिढ़ते हैं। चूमने से बारात हुई थी तो गार नहीं था, और शादी होने के बाद हो गया गार, चेहरा हो गया सिया, तो बीवी ने भी चूमना छोड़ दिया। बीवी ने भी चूमना, तो अब ये जलन है, ख्वाजा को क्यों चूमो, गौस को क्यों चूमो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी है जो अपनी खिलवतों में भी जन्नत पे चूमता है, अपनी जन्नतों में चूमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे शेर मसलके आला हज़रत। तुमने भी अगर अपना चेहरा इस काबिल बनाया होता तो तुम्हारा बाप तुम्हें चूमता, तुम्हारी माँ तुम्हें चूमती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी है, चूमता भी है, चुमाया भी जाता। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। हजरत फिर बात आ गई, अल्लाह अल्लाह सही, संगे करे जाना पर करता हूँ जीवी साई, संगे करे जाना पर करता हूँ जीवी साई, सजदा न समझ दर्दी सर देता हूँ नजरा। सरकार शेख सुन्नत मजहरी आला हज़रत अली रहमतुल्लाह ने मस्जिद नबी की सीढ़ियों को चूम लिया। ये खड़ा हुआ था उटंगे पजामे वाला, हदीस भी ना समझ सका कम वक्त। आका ने फरमाया था तखना खोलने को, इसने घुटना खोल दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये खड़ा हुआ था उटंगे पजामे वाला। अल्लाह अल्लाह। हजरत सरकार साहिब शामी इरशाद फरमाते, सुन लीजिए खूब अच्छी तरह से, कि वो सुन्नत जो किसी गुमराह की अलामत बन जाए, जो वो सुन्नत, ये हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने जुजिया निकाल के बाकायदा नोट लगा दिया और बता दिया लोगों को, तकरीर में भी फरमाते, वो सुन्नत जो किसी गुमराह की अलामत बन जाए उसका छोड़ देना अफजल है। इसलिए वो सुन्नत पजामा ऊंचा या तहबंद ऊंचा सरकार की सुन्नत जरूर है, मगर अब वो कौम पैदा हो गई जिनकी ये निशानी, तो हमारे उलमा ने अपनी तहमत को नीचा कर लिया, अपने पजामे को नीचा कर लिया। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह बड़े गौर से सुन रहा था जमाना अजीब। मैंने तो या हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमा में देखा कि इल्म का समंदर, सुभान अल्लाह, और इंकिसारी का सुभान अल्लाह कोहे गिरा, अजीब ही आलम, अजीब सुभान। और वो अंदाज मैंने अपने भाई साहब कुबला में देखा, मुरीद भी थे, साहिब सज्जादा भी थे, और अपने हाथ से लकड़ी चीर रहे, सुभान अल्लाह, अपने हाथ से लकड़ी चीर रहे। मैंने कहा हज़रत क्या कर रहे? फरमाया इसलिए कि ये नफ्स बड़ा मोटा है, कहीं गुमराह ना कर दे। मैंने कहा वो बंबई वाले मेहमान बोले इसीलिए उन्हें दिखा रहा हूँ कि तुम्हारा पीर लकड़ आ रहा है। मुरीद हो तो हो, वरना जाओगे। अल्लाह ये अल्लाह। और क्या नजर, हज़रत मौलाना तजमुल साहब को बोला क्या नजर, अल्लाह ऐसी नजर कि मैं क्या बताऊं। अल्लाह अल्लाह। उनके शागिर्द ने मरियम की कुर्रा हज़रात बैठे, मरियम की रे को अल्लाह अल्लाह बारीक पड़ दिया, तो उसने एतराज किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मरियम की रे बारीक पड़ जाएगी, इसका इस्तिस्ना। तो इलाहाबाद जबकि कारियों का वो शहर है, वहां से वो लोग आए, आने के बाद उन्होंने यहाँ पूछा, तो हजरत नहीं थे, हजरत के शागिर्द कारी अब्दुल हफीज साहब किबला थे, तो उन्होंने फौरन किताब निकाली और जुजिया निकाल के दिखा दिया कि मरियम की रे का इस्तिस्ना है, वो बारीकी पड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनमें क़िरात के अंदर ये नजर का आलम। मैंने कहा अल्लाह ताला इतना गफूर है, इतना रहीम है, कोई आदमी शराब के लिए चला तो मुल्कन नकीर नहीं, वो किरामन कातिबीन नहीं लिखते। अल्लाह ताला का बंदा शराब की भट्टी में गया, किरामन कातिबीन नहीं लिखते, दाहिने वाला रुकता रहता, रुको रुको, हो सकता अभी वापस चला जाए, शराब खरीदता फिर भी नहीं लिखता, शराब मुंह के पास आती फिर भी नहीं लिखता, तो हो सकता है ये जब पी लेता है तो लिखता है, जब पी लेता है तो लिखता है। इतना बड़ा गफूर रहीम। हजरत तवज्जो चाहिए बड़ा तजमुल साहब, बात आ गई सुन लिया आप हजरात, बड़ी काम की बात। ऐसा प्यारा रब, और फरमाया अगर गुनाहे सगीरा, सगीरा करके कोई करे तो कबीरा हो जाएगा, सगीरा समझ के गुनाहे सगीरा करेगा तो कबीरा हो जाएगा।
حضرت اس میں کیا حکمت؟ اس میں ایک طرف رب کی وہ رحمتیں اور اس طرف یہ کوئی آدمی صغیرہ کرے اور پھر تصور میں نہ ہو کہ صغیرہ اللہ تو فرمایا اور حکمتیں تو اللہ جانے. حضرت توجہ چاہیے. اور حکمتیں تو اللہ جانے, اللہ کا حبیب جانے. مگر میں نے جو غور کیا تو یہ بات نظر میں آئی کہ اللہ کے محبوب نے ایک پیغام دیا ہے, ایک خوشخبری سنائی ہے, شفاعتی لہلی الکبائر, میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صغائر نہیں کبائر, شفاعتی لہلی الکبائر. اور یہ اللہ والے کبائر کیسے کریں گے اور متمنی ہوں گے کہ سرکار کی شفاعت میں سبحان اللہ سبحان اللہ. صغائر کریں گے, تصور صغائر کریں گے, کبائر میں شمار ہو جائے گا, نبی کی شفاعت مل جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مشاہد ملت, شہزادے شیر پیش اہل سنت. اللہ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تمہیں سو گئے داستان کہتے کہتے. اب اور آگے چلو, بارات چلی. سبحان اللہ کہہ دو. اللہ تعالیٰ جس کی نہیں چلی اس کی بھی مولا چلا. آمین. بس 2 منٹ کی بات, گھبراہٹ نہیں کرنی ہے, بس 2 منٹ کی بات. اللہ تمنا یہ ہے کہ تمہارا دل سرکار کا دیوانہ بن جائے. حضرت مولانا تجمل صاحب اللہ بیٹھے, بس سن لو, محبت ہی کل ہے. بے شک بے شک. محبت کل, وہی تمام ہے, وہی روح ہے, وہی اصل ہے, وہی جان ہے. اللہ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے. اللہ بات آ گئی ہے تو ایک عورت آئی مولانا تجمل حسین صاحب اللہ کی خدمت. حضرت شوہر بڑا نالائق ہے, میری بیٹی کو مارتا بھی ہے, پیٹتا بھی ہے, کھانے کو بھی نہیں دیتا, پینے کو بھی نہیں دیتا, گھر بھی نہیں دیتا, بہت پریشان کرتا. دوسری شادی کرنے جا رہا, سرکار تعویذ دے دی. سرکار زور سے بولے تعویذ دے دی. تو حضرت مولانا تجمل حسین صاحب اللہ نے فرمایا تعویذ دے دوں, کپڑا دے کہ نہیں, کا ایسا تعویذ دے دوں, کھانا دے کہ نہیں, کا ایسا تعویذ دے دوں, مکان دے کہ نہیں. ایک تعویذ. کیا کہا؟ مرض اتنے اے بولا مسلمان اب بھی نہیں سمجھے گا. مرض اتنے تعویذ, زور سے بولو, ایک مرض اتنے تعویذ ایک. تو مولانا تجمل صاحب اللہ نے پوچھا کون سا تعویذ؟ کہا تعویذ محبت. محبت کا تعویذ دیتے, حضرت محبت ہو جائے. حضرت نے محبت کا تعویذ لکھا, لکھنے کے بعد دے دیا. 15 دن کے بعد آئی, کہا حضرت یہ جوڑا آپ کا, 111 روپیہ آپ کا, یہ نذرانہ آپ کا, یہ عطر آپ کا, یہ تسبیح آپ کا. کیا کہا سب کام ہو گیا. اب کھانے کو بھی دے رہا ہے, اب پہننے کو بھی دے رہا ہے, رہنے کو مکان بھی دے رہا. اعلان کر دیا کوئی آنکھ اٹھائے گا تو آنکھ توڑ دوں گا, کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دوں گا. اللہ اللہ. اے بولا مسلمان مسائل اتنے تھے, محبت کا ایک تعویذ دیا, سارے مرض دور ہو گئے. تمہیں بھی میں کہتا ہوں کہ بہت مسائل ہیں تمہارے پاس, آگے بڑھو, نبی سے محبت کر لو, خدا کی قسم سارے مسائل پورے ہو. عشق تیرے صدقے جنت سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. اللہ اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے شیخ سنت علیہ السلام نے سیڑھیوں کو چوم لیا, تو وہ کھڑا ہوا تھا ٹنگے پجامے والا, اس نے کہا مولانا یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. حضرت نے دوبارہ پھر چوما, پھر اس نے کہا کہ یہ شرک ہے, کفر ہے. حضرت نے تیسرا کہ پھر چوما, پھر اس نے کہا یہ شرک ہے, کفر ہے. اللہ. حضرت نے پوچھا کیا کہا؟ یہ چومنا. اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں چومنا چومنا, پھر بھی نہیں سمجھتا. حضرت پھر خاموش کھڑے ہو گئے بڑے سنجیدگی کے ساتھ اور کہا سن, اگر یہ شرک ہے اور کفر ہے تو تمہارے دادا نے تمہاری دادی کو چوما, وہ مشرک ہو گئے, اور جب مشرک ہو گئے تو نکاح ٹوٹ گیا, اور نکاح ٹوٹ گیا تو تمہارے باپ غیر حلالی آئے, اور پھر تمہارے باپ نے تمہاری اماں کو چوما, لہذا تمہارے فتوے سے وہ بھی مشرک ہو گئے, اور جب مشرک ہو گئے تو نکاح ٹوٹ گیا, اور نکاح ٹوٹ گیا تو آپ غیر حلالی آئے. اللہ اللہ. لہذا ڈبل غیر حلالی ہو تو تم شرک نہ کہو تو کون کہے گا؟ الحمدللہ یہ ہماری شریعت ہے کہ سنی اپنی خدمتوں میں بھی چوما کرتا ہے اور اپنی جنازوں میں بھی چوما. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور شیر پیش اہل سنت, فیضان شیر پیش اہل سنت. اللہ اللہ. بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تم ہی سو گئے داستان کہتے گئے. بولا مسلمان کدھر جا رہا, نا واقعی مسلمان کدھر جا رہا. اس ممبر رسول پر میک ہے, ممبر رسول پر یا میک میں ممبر رسول ہے نا, ممبر رسول پر کتابیں یا کتابوں میں ممبر رسول ہے, ممبر رسول پر کرسی ہے, ممبر رسول پر یا کرسی میں ممبر رسول. بات سمجھ میں. گھر میں پنکھا ہے یا پنکھے میں گھر ہے, گھر میں یا پنکھے میں گھر ہے, گھر میں کولر ہے یا کولر میں گھر ہے, گھر میں. بات سمجھ میں آ گئی. بس ایک جملہ سن لے, بولا اسلام میں داڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام ہے, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام. ورنہ پنجابیوں کی یہ بڑی بڑی تو انہی سے بھر جاتی, پھر ہم آپ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ اللہ. مجھ سا گناہ گار کون, ان سا ششم ہے کہاں, پھر وہ تجھی کو بھول جائیں, دل یہ تیرا گمان ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. پھر وہیں آ جائیے. اللہ اللہ. وہی بات کر رہا تھا, بارات چلی. اللہ اللہ اللہ. کیا چلی؟ بارات. بارات چلی اور پہنچی اندھیری. کہاں جا رہا بیٹا, بیٹھ جا. کہاں چلی؟ اندھیری پہنچی. اللہ بٹھایا گیا, چائے ناشتہ ہوا, قاضی جی کو بلایا. اتفاق سے قاضی 2 نمبر کے تھے. 24 وہ جو آیا اہل حدیث, اہل حدیث پڑھتا, اہل حدیث مر جائے گا جہنم چلا جائے گا, حدیث کی تعریف نہیں کر سکتا بے شک بے شک. جب تک ائمہ کا دامن نہ تھا.
حدیث کی تعریف نہیں کر سکتا کدھر جا رہا ہے؟ غیر مقلد غیر مقلد. ادھر تو دیکھ اپنے مقلد کو یہ کیا لکھ رہا ہے. معاذ اللہ بلال. لہذا وہ آیا, جب وہ آیا تو اس نے سیرا دیکھا. جب سیرا دیکھا تو نے کہا یہ صدیق, یہ بھی تھی. صدیق اکبر نے باندھا, فاروق اعظم نے باندھا, عثمان غنی نے باندھا, مولا علی نے باندھا. میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا, کودا ادھر بیٹھ گیا. اب دولہا بڑا پریشان, بلایا باپ کو, کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ ہے غیر مقلد اور اس نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا. کہا پھر؟ کہا وہ ولیمے کا جو گوشت ہے وہ بھی سڑ جائے گا اور یہ بارات بھی لوٹ جائے گی بغیر دلہن کے. کہا پھر؟ کہا اگر اجازت دو تو یہ سیرا تھوڑی دیر کے لیے اتار دے, نکاح ہو جائے. کہا ٹھیک ہے بیٹا اتارتے, اب کیا کرا جائے, آپ ہنسے تو آپ ہنسے. اب سیرا اتارا, ایک طرف رکھا. آئیے قاضی جی. قاضی جی بلایا گیا ہے. بولے وہ شریک بھی تھک گیا نا, ہاں آپ پڑھا دیں گے. بیٹھ گئے, نکاح پڑھایا, دعا کی, ہاتھ پھیرے. اس کے بعد دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے ان کے ابو کہاں؟ کہا وہ بیٹھے. کہا بلاؤ. بلایا. کہا نکاح ہو گیا؟ بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا. دولہا بھی ہمارا, دلہن بھی ہماری. آگے بولیے. بولے آپ تو جنہیں بچے معلوم ہو رہے ہیں. بولے نہیں بچے نہیں, 4 بچوں کا باپ ہوں. 2 کی شادی ہو گئی, تیسرے کی شادی لے کر آیا. بولے آپ سمجھے نہیں نکاح ہو گیا؟ بولے الحمدللہ سمجھ گیا, نکاح ہو گیا. دولہا بھی ہمارا, دلہن بھی ہماری. آگے. اب ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. پوچھا آگے کہ آگے آگے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح پڑھوائی 1000 روپے. تو دولہا بڑی دیر سے بیٹھا تھا انتظار میں اسی جملے کے لیے. اس نے ایک انگڑائی دی. انہوں نے کہا قاضی جی یہ 1000 روپے حضرت صدیق اکبر نے لیے, یہ 1000 روپے حضرت فاروق اعظم نے لیے, یہ 1000 روپے حضرت عثمان غنی نے لیے, یہ 1000 روپے حضرت مولا علی نے لیے. یہ صدیق نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے. کیا بولا؟ بولا خوشی کی بات ہے, خوشی کی. کیا بولا؟ خوشی کی بات ہے, خوشی کی. تو وہ دولہا بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے 40ویں میں مانگ کے آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیسے خوشی کے نظر آ گئے, سیرا خوشی کا نظر نہ آیا. بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی. اب آ جائیے اصل موضوع پر. یہ کتاب تذکرۃ الخلیل ہے, بدنا دن. اس کو دیکھ لو اور ایک حوالہ غلط ثابت کرو تو 50,000 نقد انعام. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد. سیائی نوٹ کر لو, انتظامیہ کان کھول کے سن لو. جو باپ کا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ خاندان کا بھی, اور جو باپ کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار. لہذا سیاحیوں نوٹ کرو, وہ قوم جس نے کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے خانوادے کو کربلا میں شہید کیا, خدا کی قسم وہ کبھی بھارت کی وفادار نہ ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ شہر اہل سنت. بھارت کی وہی وفادار ہوگی جو سید الشہداء امام حسین کی وفادار ہوگی. اس لیے وطن کی محبت امام علی مقام سے ملی, وطن کا پیار امام علی مقام سے ملا. تو جس قوم کو حسین کا پیار نہیں ہے تو وطن کا پیار کہاں سے؟ اللہ اللہ. کتاب تذکرۃ الخلیل, اللہ. جلسہ ہمارا, خرچہ ہمارا, اللہ اللہ. مجمع ہمارا, کتاب تمہاری. تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا. کتاب اسی لیے لکھی جاتی زیادہ زیادہ پڑھی جائے, زیادہ زیادہ بکے.